بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گرامر کا ایک انتہائی اہم لیکچر جس کا نام رسید نگاری، رسید کیسے لکھتے ہیں، رسید لکھی کیوں جاتی ہے، یہ ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ چھوٹا سا طریقہ ہے، اور یہ جو آپ کے پاس خط آتا ہے یا درخواست آتی ہے، مکالمہ آتا ہے، روداد آپ بیتی، ان میں سے سب سے ایزی سا ٹاپک یہی ہے، لیکن لوگ اس کو سب سے مشکل سمجھتے ہیں۔ اچھی رسید لکھنے کے طریقے کیا ہیں جو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ چند باقی آپ نے ساری رسید کو سیم رکھنا ہے، جو رسید آپ کے پاس آ جائے آپ نے یہی بات لکھی، اور آپ نے اس میں چینجنگ نہیں کرنی ہے، صرف جو مین چینجنگ ہوگی وہ جو اس کا ٹاپک آیا ہوگا، باقی جو لکھنا سکھا رہا ہوں اس کو اس طرح آپ اپنے پاس یاد رکھ لیں، ہمیشہ کے لیے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، اور یہ یاد رکھیں رسید وہ شخص لکھے گا جو آپ سے پیسے وصول کرے گا۔ آپ نے مثال کے طور پہ مکان کا کرایہ دیا ہے تو مالک مکان رسید لکھے گا۔ آپ نے مثال کے طور پہ مارکیٹ سے جا کے موبائل لیا تو دکاندار آپ سے دکاندار کیا لکھے گا، رسید لکھے گا۔ آپ نے مثال کے طور پہ کوئی بھینس خریدی ہے تو آپ جس سے خریدی ہے وہ آپ کے پاس رسید لکھ کے دے گا۔ رسید لکھی کیوں جاتی ہے؟ یادداشت کے لیے، یاد دہانی کے لیے۔ ایک آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں نا، آپ اس کو 10,000 روپے کی سامان لیتے ہیں، آپ اس کو بولتے ہیں یار مجھے رسید بنا کے دے دو، مجھے گھر والے چیک کریں گے یہ سامان کتنے کا ہے۔ رسید بنائی جاتی ہے، یہ فارمل بلنگز ہوتی ہیں بیسیکلی جو ہماری ڈیلی لائف میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ تو رسید لکھنے کا طریقہ، ایک رسید لکھتے ہیں عنوان برائے وصولی کرایہ مکان، مکان کی آپ نے وصولی کرایہ دیا ہے اور مالک مکان اب اس کی وصولی ڈالنے لگا ہے۔ سب سے پہلے درمیان میں یہ آپ کا پیج آ گیا، پیج کے درمیان میں یہ لفظ لکھنا ہے 22 تحریر آنکا۔ کچھ لوگ آنکے پڑھتے ہیں، ایک ہی بات ہے، 22 تحریر آنکا پڑھیں، 22 تحریر آنکا پڑھیں۔ 22 تحریر آنکا بیسیکلی فارسی زبان کے یہ جملہ ہے جس کا معنی ہے کہ رسید لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ، اس کا کیا معنی ہے؟ رسید لکھنے کی وجہ یہ، اور اس کے تقریباً آپ کو 1 نمبر ملتے ہیں، اور یہ ہر رسید کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ یہی فارسی زبان کا لفظ 22 تحریر آنکا یا آنکے یا 22 تحریر آنکے، آپ جو مرضی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ کہاں کریے؟ فار ایگزامپل ہمارے پاس پیج ہے اتنا سا، تو ہم نے سٹارٹ کرنے جتنے پیسوں سے سٹارٹ کرنے، مبلغ یا مبلغ پڑھ سکتے ہیں، مبلغ 20,000 روپے۔ جو بات لکھوائی جا رہی ہے آپ یاد رکھ لیں، مبلغ 20,000 روپے، بریکٹ میں اس کو کاؤنٹنگ کی فارم میں لکھ لیجئے، مبلغ 20,000 روپے بریکٹ میں لازمی لکھیے گا۔ نصف جن کے 10,000 ہوتے ہیں، جو مرضی آپ کے پاس رسید آ جائے یہی لکھنا ہے آپ نے، نصف جن کے 10,000 بریکٹ میں 10,000 لازمی لکھیں۔ نصف کا مطلب آدھے، مبلغ 20,000، نصف جن کے 10,000 ہوتے ہیں، مبلغ 60,000، نصف جن کے 30,000 ہوتے ہیں، مبلغ 1,00,000، نصف جن کے آدھے کتنے ہوتے ہیں؟ اس کے 50,000 ہوتے ہیں۔ جتنے آپ منڈی اماؤنٹ لکھیں، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہی یاد کر لینی، پریشان نہ ہو۔ مبلغ 20,000، نصف جن کے 10,000 روپے، 10,000 روپے لازمی لکھیے گا۔ یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کس کرنسی میں آپ کے پاس لین دین ہو رہا ہے۔ روپے میں ہو رہا ہے تو دیٹ مین کہ یہ آپ کے پاس پاکستانی کرنسی کے بارے میں آپ نے لازمی کرنسی کے بارے میں بتانا ہے۔ اب جس مقصد کے لیے دے رہے ہیں، بابت، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ بات لازمی لکھنا بہت لازمی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے۔ ہر چیز کے یہاں پہ نمبر ہے، پہلے تو اس چیز کے نمبر تھے جو آپ نے جتنے پیسے دیے، ٹھیک ہے جی۔ بابت کرایہ مکان، اب چینجنگ کہاں کرنی ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ کوئی اور رسید آئے پھر آپ کیسے لکھیں گے؟ بابت کرایہ مکان، مکان نمبر 4، وابڈا ٹاؤن اسلام آباد۔ میں نے خود سے لکھا ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں کہ اپنا ایڈریس چھپا لیں، فرضی ایڈریس لکھ لیں پھر بھی ویل اینڈ گڈ ہے، آپ اسلام آباد لکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چھپائیں گے تب بھی بہتر، علی بی جیم لکھ لیں تب بھی بہتر، لیکن یہ لکھیں آپ چھوڑیں۔ بابت کرایہ مکان نمبر 4، وابڈا ٹاؤن اسلام آباد۔ اب جس سے وصول ہوئے ہیں، اذان لکھیں، الف زے الف زا نون غنہ، اذان، پورا نام اس کا لکھیے گا، محمد علی، اذان محمد علی ولد محمد عمر۔ مطلب فار ایگزامپل میں نے آپ کو مکان کا کرایہ دیا تو میرا نام لکھیے گا، آپ دینے والے ادھر، اور جب آپ نیچے اپنا گواش اللہ میں آئیں گے تو جس نے وصول کیا وہ لکھے گا اذان محمد علی ولد محمد عمر
کرایہ برائے ماہ اگست. اب کون سا اگست سر؟ وہ پوری بات لکھی ہے. کرایہ برائے ماہ اگست 2025. اچھا بلکہ ازاں محمد علی ولد محمد عمر برائے ماہ اگست 2025. بلکہ بابت کرایہ مکان نمبر 4 واپڑا ٹاؤن اسلام آباد. ازاں محمد علی ولد محمد عمر برائے ماہ اگست 2025. کرایہ یہاں پہ لکھیے گا. کرایہ وصول پا کر رسید لکھ دی ہے. وصول پا کر رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت، بوقت نہ لکھیے گا، وقت ضرورت، وقت ضرورت کام آئے، کام آ سکے یا آئے، اور کسی بھی غلط فہمی سے بچا جا سکے، اور کسی بھی غلط فہمی سے بچا جا سکے. یہ آپ کے پاس یہاں رسید ختم ہوگی. بس اب مثال کے طور پہ آپ کو رسید آ جاتی ہے کہ آپ نے کوئی گھوڑا خریدا ہے. اسی طرح 22 تحریران کے مبلغ 20,000 جن کے لیے 10,000 ہوتے ہیں. گھوڑا، رنگ، پہلے آپ نے اس کا لکھنا ہے رنگ، پھر نسل لکھنی ہے. اپنے سے فرض کرتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. رنگ نسل لازمی لکھیے گا. آپ اسلام آباد باقی چیزیں سیم کر لیں. فار ایگزامپل آپ نے کیا نام ہے موبائل خریدا ہے. مبلغ 20,000 جن کے لیے 10,000 ہوتے ہیں. اب یہاں پہ موبائل سیمسنگ، رنگ کالا، ماڈل ساتھ لکھیے گا. ماڈل، پھر جہاں سے خریدا اس جگہ کا نام ازاں لکھے. نام آپشنل ہے، نہ لکھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ازاں محمد علی ولد عمر پھر برائے ماہ اگست کرایہ نہیں ہوگا. ازاں محمد عمر ولد ازاں محمد علی ولد محمد عمر سے 1 عدد موبائل سیمسنگ لے کے رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے اور کسی بھی غلط فہمی سے بچا جا سکے. امید ہے یہاں تک کی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے. آخر میں سینٹر میں یہ پیج ہمارا اتنا ہے تو ہم نے سینٹر میں کیا لکھنا ہے؟ العبد. العبد مطلب دینے والے کا نام. یہ یاد رکھیے گا، جس نے پیسے دیے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ العبد یہ جس مطلب جو رسید لکھ رہا ہے، لینے والے کا نام. العبد بیسیکلی لینے والا ہے. ہم اس کو کوئی بھی نام تجویز کر دیتے ہیں. ہم اس کا نام لکھتے ہیں محمد حسن ولد محمد حسین. یہ بات لازمی لکھنی ہے. العبد بہت امپورٹنٹ ہے. ساکنہ شادرہ، میں خود سے دے رہا ہوں، لاہور کی ایک جگہ ہے شادرہ. ٹھیک ہے جی. ساکنہ آپ نے لازمی لکھنا ہے جہاں وہ رہتا ہے. پھر آپ نے فرضی طور پہ ایک شناختی کارڈ نمبر، شناختی کارڈ نمبر لازمی نہیں آپ کو کوئی نمبر یاد ہو، بس 13 ڈیٹ ہوتے ہیں اس میں. آپ خود سے کوئی بنا دیں 82203766 93415. ٹھیک ہو گیا؟ کچھ بھی موبائل نمبر آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے. کچھ بھی لکھ لیں، 090078601. کچھ بھی موبائل نمبر ڈال دیں اور اس کے بعد دستخط ہونے چاہیے. کس کے؟ جس بندے نے رسید لکھی ہے، جس نے آپ سے پیسے لیے ہیں. دستخط اس کے، فار ایگزامپل دستخط ہو گیا. پھر اس سائڈ پہ گواہ نمبر، گواہ آپ لکھ لیجئے گا. گواہ شدھ لکھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے. گواہ نمبر 1، گواہ نمبر 2 لکھیں پھر بھی ٹھیک ہے. ایک گواہ اس سائڈ پہ، ایک گواہ اس سائڈ پہ. اور کوشش کریں گواہ کی رہائش بھی وہی لکھیں جو اسی علاقے کا یا اسی شہر کا رہنے والا ہو. یہ نہ ہو کہ آپ چیز بیچ رہے ہوں. یہ چیزیں فرضی ہوتی ہیں بیسیکلی. یہ نہ ہو کہ چیز آپ اسلام آباد بیچ رہے ہوں، گواہ آپ کراچی کے ڈال رہے ہوں. تو آپ نے گواہ بھی وہی ڈالنے ہیں جو اسی ایریا کے رہنے والے ہوں. گواہ شدھ محمد ثقلین کوئی بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ساکنہ فلاں شناختی کارڈ، اسی طرح موبائل نمبر. پھر یہاں پہ آپ نے گواہ میں ڈال دینا ہے محمد معین. ساکنہ شادرہ، شناختی کارڈ نمبر خود سے، موبائل نمبر خود سے، دستخط. اور پھر اس کے بعد نیچے گواہ شدھ کے نیچے یا سینٹر میں گواہ شدھ کے نیچے ڈالیں زیادہ بہتر ہے. تاریخ ڈال دینی ہے 5 جولائی 2025. جو اب اس دن کی تاریخ ہوگی آپ نے اس کو اس طرح ڈال دینا ہے 5 جولائی 2025. یا پورا پیٹرن یہی ہے. کوئی درخواست بھی آ جائے، کوئی رسید بھی آپ کے پاس آ جائے، یہی لکھیں. کچھ بھی اور ایکسٹرا چیزیں لکھیں. یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ سمجھیں. بس یہ چیز آپ نے یاد کر لی. کبھی زندگی میں کوئی رسید آ گئی، آپ اس کو لکھنے میں مشکلات کا سامنا آپ کو نہیں ہوگا. میرا آپ سے چیلنج ہے. امید ہے بات آپ کو سمجھ آئی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں.